الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، ہمارا سر سے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ رب العالمین کے احسانات کا مقروض ہے، اور تا زندگی بھی انسان اپنے رب کریم کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اس کی نعمتوں کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر گناہوں کو بخشوانے کا عظیم موقع نصیب فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو معمولی سمجھ کے نہ لیجیے گا۔ اپنی زندگیوں میں ہر بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا پیچھے دھیان کریں، تھوڑا سا پچھلے سال رمضان تک اپنی یادداشت کو ذرا دیکھیں، کتنے محلے دار، رشتے دار، دوست و احباب ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان یا اس کے بعد ہمارے ساتھ اس دنیا کی ہنستی بستی زندگی کے اندر موجود تھے، اور آج وہ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آئندہ سال ہم میں سے کون رمضان دیکھے کون نہ دیکھے، اس کی ضمانت میرے بھائیوں سوائے رب کریم کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ تو اللہ جو گھڑیاں نصیب کر رہا ہے میرے بھائیوں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں دو تین مختصر چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ رمضان اگر انسان محنت کرے نا، اگر محنت کرے، دیکھو کوئی بندہ کاروباری ہے نا میرے بھائی، ایک سیزن اگر اس سے صحیح نہ لگ سکے تو اگلے سیزن میں اتنی کو محنت کرتا ہے کہ میں پچھلے سیزن کی بھی کسر نکال دوں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بھائیوں، حالانکہ وہ دنیا کا مال ہے جو سارے کا سارا یہیں پہ رہ جانا ہے، اور اس سیزن میں جو رمضان کے سیزن میں جو کچھ ہم نے کمانا ہے یہ آگے جانا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بھائیوں، آؤ پچھلے رمضان جو گزرے ان کی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کریم کو پچھلے رمضان کی بنسبت زیادہ بہتر انداز میں منانے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام کے معمولات ہم کو ملتے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی اس مہینے کے اعتبار سے، دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ ویسے بھی اللہ رب العالمین کے قرآن کو بڑی کثرت سے پڑھنے والے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ عرض کرتے ہیں، اما جی، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کس طرح کی تھی؟ یہ بڑی توجہ سے بات سنیے گا۔ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسے تھی؟ تو اما جی فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ کیا بتاؤں تجھے نبی علیہ السلام کی نماز کس قدر خوبصورت ہوتی تھی اور کس قدر لمبی نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں ایک رات نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، پہلے سپارے کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ، حضور علیہ السلام نے تلاوت شروع کر دی۔ پہلا سپارہ مکمل ہو گیا، اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیوں دیکھو ہماری نسبت کدھر ہے اور ہمارے پلے کیا ہے۔ اما نے فرماتی ہیں پہلا پارہ مکمل ہو گیا، حضور علیہ السلام کی تلاوت نہیں رکی۔ دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، تلاوت نہیں رکی، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ 2.5 سپارے بنتے ہیں وہ مکمل ہو گئے، اللہ کے نبی کی تلاوت نہیں رکی۔ سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ سورۃ النساء شروع کی، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ سورۃ المائدہ شروع کی، یعنی ایک رکعت میں، رات کی نماز کی ایک رکعت میں، پوری نماز میں نہیں، ایک رکعت میں نبی علیہ السلام نے 6.5 پارے قرآن کے تلاوت کیے۔
اب امتی ہونے کے ناطے سوچے ہمارے پلے کیا. اور بھائیو نبی علیہ السلام اتنا کثرت سے قرآن پڑھنے والے، یہ رات کی نماز کی ایک رکعت ہے ایک، اور جو دن کو حضور علیہ السلام نمازوں کے اندر تلاوت فرماتے، اپنی سنتوں نفلوں میں جو تلاوت فرماتے وہ سارا علیحدہ ہے. اس کے باوجود کہ آپ اتنا قرآن پڑھنے والے تھے، رمضان میں اللہ ترتیب بدل دیتے تھے کہ پورے رمضان کے مہینے میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام روزانہ جبرائیل کو ایک پارہ سناتے اور جبرائیل بھی اللہ کے رسول کو ایک پارہ سناتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح مکمل کرتے تھے. اور میرے بھائیوں، اب دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک رکعت میں کتنے پارے پڑھے؟ 6.5. پر یہاں جو امام تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ایک پارہ یا سوا پارہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. اور میرے نبی ایک رکعت میں 6.5 پارے پڑھے. اللہ اکبر. اور امام پوری تراویح میں ایک پارہ پڑھے. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں مر گئے یار، ہمت نہیں، اتنی لمبی نماز. اور نسبت دیکھو بھائیو، نسبت کدھر ہے؟ امت کن کی ہے جو ایک رکعت میں 6.5 پارے پڑھ دے، اور آج امت کہہ رہی ہے ہمارے اندر ہمت نہیں. پوری رات سڑکوں پہ کرکٹ کھیلنے کی ہمت ہے نہیں، ہمت تو قیام کرنے کی ہمت نہیں. اور بھائیو، جس چیز کو معمولی سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم ایمانداری سے میں سوال کرنے لگا ہوں میرے سارے بھائی سوچے، آج 1 گھنٹہ تراویح کی نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور محشر کے میدان میں قیامت کے دن جب زمین تپی ہوگی، سورج سوابین کے فاصلے پہ ہوگا، اور 50,000 سال کے برابر لمبا دن ہوگا، وہ جو 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، 50,000 سال وہ کس طرح کھڑے ہوں گے بھائیو؟ فیصلہ کرو نا. مر کے وہاں پیش تو ہونا ہی ہے. آج یہاں تو بہانے، ہیلے، عذر، یہ سارا کچھ ہم چلا لیتے ہیں، اور بھائیو وہاں پہ کیا بنے گا؟ لیکن یقین مانیں، یہی اعمال جن کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں نا، قیامت کے بوجھ انہی عملوں کی وجہ سے ہلکے ہونے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محشر کا اتنا لمبا دن، اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اللہ اپنے مومن بندوں پہ اس دن کو ایسے ہی آسان کر دے گا جس طرح مومن ایک فرض نماز پڑھتا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کروا دے. لیکن یہ آسانی کن پہ ہوگی؟ جو نیک عمل کرنے والے، اور جو دنیا میں نمازوں سے باندھتے ہیں، تراویح سے باندھتے ہیں. اور المیہ یہ میرے بھائیوں کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں، آدھا گھنٹہ ٹک کے روزانہ قرآن پہ نظر نہیں ڈالنے، اور موبائل کی فیس بک پہ 6 گھنٹے ہم نے لگے رہنا. اور بھائیوں قیامت کے دن اگر کسی حال میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئے تو کیا ہمت ہے کہ نظر اٹھا کے سامنے دیکھ سکیں؟ ہمارے تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلے آج کے درس میں یہ 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی پوری راتیں یہ قیام کر لیتے نا تراویح کا، یا قیام اللیل تہجد کے وقت کر لے، فرمایا جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا، آخرت کے میدان تو آخرت کے ہے نا، دنیا میں ہمارا رب بھلا کیا بشارت دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشت کو اس کے پچھلے سارے کھاتے صاف کر دو. اللہ اتنا مہربان. ایک تو میرے بھائیو نیت کریں
اللہ پیچھے جو کوتاہیاں ہو گئی انشاءاللہ اس دفعہ ہم سب نے تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا میرے بھائیوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی اتنا قرآن پڑھنے والے اور ایک بار جبریل کے ساتھ بھی قرآن کا دور کرتے تھے، تو کم از کم ہم میں سے ہر بھائی نے ایک بار قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو یہ دو عمل آج کے درس میں، باقی انشاءاللہ ایک دو بڑے ہی عظیم عمل وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اگر تو کل ہوا روزہ تو پھر میرے بھائیوں رمضان کے دنوں میں یہ درس ظہر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ رمضان کے دنوں میں یہ درس انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ سارے بھائی یہ چیز ذہن میں رکھ کے تشریف لائیے گا۔ اللہ آپ کا دین کے لیے بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔